مسلم کالونی کی چھوٹی سی معصوم سی بچی 10 سالہ حسینہ کھوسو کو زیادتی بعد قتل کیا گیا تھا۔ آج ہم ان کے گھر میں موجود ہیں اور یہاں پر سابق وفاقی وزیر سردار محمد میاں سمرو کی ہمشیرہ میڈم ملیحہ سمرو صاحبہ بھی آئی ہوئے ہیں جو تعزیت اظہار کے لیے اور افسوس کا اظہار کر کے یہاں پر پہنچی ہیں۔ آئیں مزید ان سے بات کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس بے دردی سے حسینہ کھوسو کو قتل کر کے تو تالاب میں پھینک دیا گیا ہے، وہ بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور آج ہم تعزیت کے لیے بھی آئے ہیں اور ان کو یہ کہنے بھی آئے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اس دکھ کی گھڑی میں، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ یہ غریب ہے، ان کو انصاف نہ ملے یہ تو غلط بات ہے۔ وہ اس ملک اس شہر کے شہری ہیں اور وہ پاکستان کے رہنے والے ہیں، ان کو قانون کے مطابق جیسے ایک امیر آدمی کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان دکھی لوگوں کے لیے بھی اسی طریقے سے انصاف کے دروازے کھلنے چاہیے، اور ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں جب تک ان کو انصاف نہیں ملتا۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ دکھ اور افسوس کی بات نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ اپنے کو ذرا اس بچی کی ماں کی جگہ رکھ کے اور اس کا تب وہ اس کا علاج کر رہی ہوتی اور اس کو چیک کر رہی ہوتی تو شاید وہ یہ غفلت نہیں کرتی۔ اپنے بچے جس طرح آپ کو پیارے ہیں اسی طرح آپ کو ہر شہری کا ہر بچہ اسی طرح پیارا ہونا چاہیے، اور آپ کو تنخواہ مل رہی ہوتی ہے ایک کام کی۔ اگر آپ غفلت کر رہے ہیں تو اس کا آپ کو اللہ بھی سزا دے گا اور عوام بھی آپ کو اچھا نہیں سمجھے گی۔ لہٰذا میں تو عوام سے بھی کہوں گی کہ جو بھی غفلت کرتا ہے ہمیں خود بھی کچھ ذمہ داریاں اٹھا کے ایسے لوگوں کی نشاندہی کرنی چاہیے جو کہ صرف پیسے کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور انسانیت ان کے اندر ہے ہی نہیں۔ کوئی بھی جس میں ذرا بھی انسانیت ہوگی اور جس کے سامنے ایک معصوم بچی کی اس طرح سے لاش پڑی ہوگی، وہ اتنی بڑی غفلت کیسے کر سکتی ہے؟ یہ خود ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ بھی بہت حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارا سسٹم اس قدر خراب ہو چکا ہوا ہے کہ ان میں انسانیت ہی نہیں ہے، اور ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ اس باپ کی، اس ماں کی، ان بہن بھائیوں کی کیا حالت ہے، اور ان کے لیے ایک مذاق ہے کہ پھر سے قبر کشائی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ بات پسند نہیں کرتا کہ قبر کشائی کر کے کیا جائے۔ جب ایک بچی ہے اور آپ اس شہر میں رہتے ہیں، کل یہ واقعہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ غریبوں کے ساتھ ہوگا اور کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگا؟ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ہم بے حسی کا مظاہرہ کریں گے اسی طرح تو کل کو یہ ہم میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ تو ابھی بھی وقت ہے، ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور میں تو کہوں گی یہ کم ظرفی ہے، اس سے اس کا ازالہ کیا جائے، اور چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے، ان کے دل کی، ان کی جذبات کو قدر کی جائے اور ان کو جلد از جلد انصاف دیا جائے۔ جب 8-9 دنوں سے ڈی این اے سیمپل لیا جا چکا ہے تو آخر کس بات کی دیر ہے؟ تو اس کا انشاءاللہ ہم اسی لیے آئے ہیں، میں خود جا کے اس چیز کو دیکھوں گی کہ جلد از جلد کم از کم جو ہم کر سکتے ہیں، اور جو کہ حکومت کا اور جو کہ ڈاکٹرز کا اور جو بھی انوالوڈ ہیں سرکاری لوگ، ان کا جو ذمہ داری ہے وہ تو اپنی ذمہ داری پوری کریں نا، اور انشاءاللہ اگر وہ کریں گے تو آگے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ان کے قاتل کو بھی ضرور پکڑے گا اور جلدی پکڑے گا، اور اس کو قرارداد واقعہ سزا ملے گی انشاءاللہ۔ صحیح ہے وہ بات جو اس نے یہ قبر کشائی کرائی ہے، اور ہم ان سے مطمئن ہیں، پہلے نہیں ہو چکا ڈاکٹروں کے غفلت کی وجہ سے۔ ابھی بھی ہم ابھی بھی دکھ ہو رہا ہے ہمیں کہ پہلے بھی ہم سے ظلم ہوا، اور ابھی تک جو ڈی این اے ہے جو قبر کشائی ان کے 10 دن ہو گئے ہیں، ابھی اتنا جو ان کا غفلت ہے ڈاکٹروں کا، اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں، یا ہمارا یہ کیس وہ چھپانا چاہتے ہیں، ہمیں یہ خدشے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم جو بھی ہیں انتظامیہ والے، ایس ایس پی صاحب ہے یا ڈی آئی جی صاحب ہے یا آئی جی صاحب ہے یا ڈی ایس پی صاحب ہے، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ ان ڈاکٹروں کو دیکھیں یہ کیوں غفلت کر رہے ہیں۔ یہ اتنا غفلت کریں گے تو ہمارا شاید ہمیں تسکین دل کا جو ہے وہ نہیں ملے گا، ہم دکھی ہی رہ جائیں گے۔ اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جلد سے جلد یہ ہماری بہن کہہ رہی ہے، ہم انشاءاللہ ان کو بھی اللہ ان کا مدد کرے گا، جو ہمارے کام کو آگے بڑھائے گا۔ یہ ڈاکٹروں کا ہی غفلت ہے، کچھ انتظامیہ جو چھوٹے ہیں، انتظامیہ جو پولیس والے ہیں، وہ ہو سکتا ہے ان میں انوالو ہیں کوئی رشوت میں یا اس میں، باقی جو بڑے ہیں ڈی ایس پی صاحب ہے وہ ہم ان سے مطمئن ہیں، خوش ہیں، ہم ان سے ہمارا کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ظالم یہ جو ہیں تو انشاءاللہ کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے، صحیح مجرم جو پکڑا جائے
जल्द से जल्द ये डीएनए जो है ना, ये इनका इंक्वायरी जल्द से जल्द ये डीएनए हो, जामशोर वहाँ से वो वापस आ जाए यहाँ तक, जो मुजरिम हैं या जो पकड़े गए हैं उनसे ये जो जुज़े हैं उनसे लिए जाएं, और वो जल्द से जो मुजरिम ज़ाहिर हो जाए, उनसे मिल जाए तो मुजरिम ज़ाहिर हो जाएगा। इनमें गफलत न की जाए, गफलत की गई तो हम उनसे भी मुतमईन नहीं होंगे। मैडम मलिक सुमरो की आपने बातें सुनी और हसीना खोसो के वालिद साहब सोना खान की आपने बातें सुनी। हसीना खोसो के वालिद साहब का ये कहना है कि हमें डॉक्टरों की जानिब से पहले जब जिस दिन से ये वाकया पेश आया उस दिन से जो ना डीएनए टेस्ट नहीं लिए गए थे, अगर उस वक्त भी सैंपल लिए जाते तो आज मुजरिम अदालत की कटघरे में होता। तो हम आला हुकाम से यही अपील करते हैं कि डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन लेके डीएनए रिपोर्ट जो ना तलब की जाए। कैमरा टीम के साथ जफला तईम, वीएनएन न्यूज़, जैकबाबाद।